اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ صدق اللہ العظیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا نور اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، وہ مقدس مہینہ ان قریب سایہ فگن ہونے والا ہے، جس ماہ مبارک کے پہلے عشرے کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک جن دنوں کے اعمال سب سے زیادہ محبوب ہیں ان دنوں میں سے عشرہ ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں، اور عشرہ ذی الحجہ کی راتوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ عشرہ ذی الحجہ کی راتیں شب قدر کے برابر اس رات کو عبادت کرنے والے کو اللہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے اندر 3 چیزوں کی کثرت کا حکم عطا فرمایا: تہلیل، تکبیر اور تحمید۔ تہلیل کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تکبیر کہتے ہیں اللہ اکبر، اور تحمید کہتے ہیں الحمدللہ۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان چیزوں کی کثرت کا حکم عشرہ ذی الحجہ کے 10 دنوں کے اندر کرنے کا حکم عطا فرمایا۔ آج میں آپ کے سامنے یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ کے ذکر کا فائدہ کیا ہے اور اس کا ثواب کیا ہے۔ ذکر تو بہت سارے ہم کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت جل جلالہ نے خود اپنی کتاب میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کیا میں تم کو یہ خبر نہ دوں کہ تمہارے رب کے نزدیک تمہارا کون سا عمل سب سے اچھا، سب سے پاکیزہ اور سب سے بلند درجے والا ہے، اور جو تمہارے سونے اور چاندی کو صدقہ کرنے سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سا عمل ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وہ عمل اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر کرنا ہے۔
اب ایک ایسی حدیث آپ کو سنانے جا رہا ہوں جو مشکات کی ہے، اور اس حدیث مبارکہ کو سننے کے بعد مجھے یقین کامل ہے کہ انشاءاللہ العظیم آپ ہم سب یہ کوشش کریں گے کہ ہماری زبان غیبت اور چغلی کر جھوٹ بولنے میں نہیں، اللہ کے ذکر کے اندر گزرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بہت غور سے سنیے گا، بہت غور سے، تاکہ آپ اللہ کے ذکر کی اہمیت کو سمجھ سکیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اول من یدعا الی الجنت یوم القیامہ الذین یحمدون اللہ فی البأساء والضراء۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، جنہیں قیامت کے دن سب سے پہلے جنت کی طرف بلایا جائے گا، وہ ہوں گے جو خوشی میں اور غم میں اللہ عز و جل کی حمد بیان کرتے ہیں، یعنی الحمدللہ کہتے ہیں۔ خوشی ہو تو بھی الحمدللہ اور غم ہو تو بھی الحمدللہ، جس حال میں اللہ رکھے میرے کریم تیرا شکر ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے حضرت عمرو ابن شعیب رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ وہ اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے راوی ہیں، انہوں نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو صبح کو 100 بار سبحان اللہ پڑھے اور شام کو 100 بار، تو وہ اس کی طرح ہوگا جو 100 حج کرے۔ یعنی صبح 100 بار سبحان اللہ پڑھنا اور اسی طریقے سے شام کو 100 بار سبحان اللہ کہنا، یہ 100 بار صبح و شام سبحان اللہ کہنا یہ اس بندے کی طرح ہے جس نے 100 حج کیے ہیں، یعنی اللہ اس کے برابر اسے ثواب عطا فرمائے گا۔ اور جو صبح کو 100 بار الحمدللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس جیسا ہوگا جو اللہ عز و جل کی راہ کے اندر 100 گھوڑے خیرات کرے، 100 گھوڑے خیرات کرے، یعنی 100 گھوڑے خیرات کرنے کے برابر اللہ اس بندے کو ثواب عطا فرماتا ہے جو صبح کو 100 بار الحمدللہ کہے اور شام کو 100 بار الحمدللہ کہے۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا، اور جو صبح کو 100 بار لا الہ الا اللہ پڑھے اور 100 بار شام کو، تو اس کی طرح ہوگا جو اولاد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے 100 غلام آزاد کرے۔ اور اسی کے ساتھ فرمایا گیا، اور جو 100 بار صبح کو اللہ اکبر پڑھے اور 100 بار شام کو، تو کوئی اس سے زیادہ نیکیاں اس دن نہ کر سکے گا سوائے اس کے جو اتنی ہی بار یہ کلمات پڑھے۔ کتنا ثواب ہے۔ اب یہاں ایک تھوڑا سا کریکشن کر دوں، اگر کوئی یہ تصور کرتا ہو کہ چلو 100 بار سبحان اللہ صبح پڑھ لیں، 100 بار سبحان اللہ شام کو پڑھ لیں، تو 100 حج کرنے کا ثواب مل جائے گا، تو لاکھوں روپے خرچ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، حج تو ہو جائے گا۔ تو حج کا ادا کرنا اور ہے اور ثواب کا ملنا اور ہے۔ جیسے مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹر نے آپ سے کہہ دیا، کسی طبیب نے آپ سے کہہ دیا کہ یار صبح کو آپ 4 منقع کھا لو، 5 منقع کھا لو یا 5 بادام کھا لو، تو آپ کو جو ہے یہ 5 بادام جو ہے نا، یہ 3 روٹی جیسی طاقت آپ کو عطا کر دے گا۔ تو آپ 5 بادام کے بعد روٹی کھانا تو نہیں چھوڑیں گے، اس لیے کہ بادام سے پیٹ نہیں بھرتا، روٹی ہی سے پیٹ بھرتا ہے۔ بادام سے پیٹ نہیں بھرے گا،
पेट तो रोटी ही से भरेगा। इसी तरीके से आपको हज तो वहां जाकर के ही अदा होगा। जब तक आप वहां जाएंगे नहीं, तवाफे काबा नहीं करेंगे, वुकूफ अरफा नहीं करेंगे, मिना में नहीं पहुंचेंगे, आपका हज नहीं होगा। वो तो वहां जाकर के ही करना है। लेकिन अगर कोई बंदा 100 बार सुभान अल्लाह सुबह और 100 बार सुभान अल्लाह शाम को पढ़ ले तो अल्लाह ताला उस अमल जितना सवाब उसे अता फरमा देता। लेकिन फर्ज साकित नहीं होता। आप सोचेंगे कि चलो यार लाखों रुपए बच भी गए और उसी के साथ साथ जो है वो हज भी हो गया, तो हज नहीं होगा। हज तो वहीं जाकर के होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी तरीके से आप देखें आकाए करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जिक्र की महफिल की फजीलत क्या बताई है। जो आप आते हैं हर शनिचर को इज्तिमा के अंदर और यहाँ जिक्र इलाही होता है, जानते हैं इसकी फजीलत क्या है? अभी सदी से समझिएगा। मालूम तो है, नजर भी कोई चीज नहीं आती, इतनी रोशनी कहाँ कि हम कुछ देख सकें, इतनी बीनाई कहाँ कि हम देख सकते हैं। हमारी आंखें तो दूसरों के ऐब देखने से ही फुर्सत नहीं पाती। हमारा काम ही यही है, ढूंढो किसी के ऐब मिलते हो तो। इसलिए अच्छाइयां नजर नहीं आती ना, ऐब भी नजर आते हैं। लेकिन हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु और हजरत अबू सईद खुदरी रदी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई जमाअत जिक्र इलाही के लिए बैठती है तो फरिश्ते उनको घेर लेते हैं। और फरिश्ते उनको घेर ही नहीं लेते बल्कि रहमत उनको ढांप लेती है। सुकून और इत्मीनान की दौलत उनके लिए नाजिल होती है और अल्लाह ताला उनका तज़किरा उन फरिश्तों में फरमाता है जो उससे करीब होते हैं। यानी अल्लाह के करीब जो फरिश्ते होते हैं, उन फरिश्तों के दरमियान अल्लाह अज़्ज़ व जल इन जिक्र की महफिल में बैठने वाले, सुनने सुनाने वालों का जिक्र अल्लाह फरमाता है। ये अल्लाह के जिक्र। इसी तरीके से मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हजरत मुआज़ बिन जबल रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि इब्ने आदम का कोई अमल ऐसा नहीं जो उसको अदाब इलाही से नजात दिला दे सिवाय जिक्र इलाही के। अब यहां मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं। कल बरोज़े क़यामत अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालुहु हुक्म देगा, इसके पैर को जांच करो, पैर से क्या गुनाह किया है। हाथ को देखो तो सारे आज़ा की जांच होगी और सारे आज़ा गुनाहों की गवाही देते नजर आएंगे। सारे आज़ा, यहां तक कि रब फरमाएगा कि इसकी जबान की जांच की जाए तो जबान वो भी किसी हद तक गुनाह की गवाही तो देगी, लेकिन जबान के एक किनारे पर अल्लाह का किया हुआ जिक्र जो है वो लिखा हुआ होगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे गुनाह तो इसने किया लेकिन तेरा जिक्र भी इसने जबान से किया है। रब फरमाएगा मेरे जिक्र की बरकत से मैंने इसके गुनाहों को माफ फरमा दिया। रसूल आज़म सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अल्लाह का जिक्र करते रहना चाहिए। बहुत करो अल्लाह का जिक्र, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो, उठते बैठते अल्लाह का जिक्र करो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जिक्र इतना किया कि हदीस मुबारका में यज़कुरुल्लाह फी कुल्ली हीन, हर वक्त हुजूर अल्लाह का जिक्र करते थे। हम और आप सो जाएं तो वुजू टूट जाता है, लेकिन हुजूर सोए तो वुजू नहीं टूटता, इसलिए कि उनका दिल अल्लाह की याद में लगा रहता है, अल्लाह के जिक्र में लगा रहता है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसलिए अल्लाह का जिक्र करना चाहिए। और याद रखें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह का जिक्र कितना किया, इतना किया कि आज पूरी दुनिया की मस्जिदों से अल्लाह के जिक्र की आवाज बुलंद हो रही है। और ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्लाह के जिक्र को आम करने का सदका है और अल्लाह के जिक्र करने का सदका है कि इतना अल्लाह का जिक्र आम हुआ। तो फिर रब ने भी फरमाया महबूब
تو نے میرا اتنا ذکر کیا نا، اب سن میں کیا کرتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، تو نے میرا اتنا ذکر کیا، اب میں تیرے ذکر کو بلند کرتا ہوں، جہاں جہاں میرا نام لیا جائے گا وہاں وہاں تیرا نام بھی لیا جائے گا۔ کلمے میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا نام، کلمہ شہادت میں اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، اذان کے اندر اللہ کے ذکر کے ساتھ حضور کا ذکر، نماز میں اللہ عز و جل کے ذکر کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود۔ آپ یہ سب دیکھیں، یہ اس لیے یہاں سے ایک ذہن ملا، جو اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ اس کے ذکر کو بلند کر دیا کرتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی کے ساتھ ساتھ اور مزید سماعت فرمائیں، حضرت عبداللہ ابن بسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اسلام کے مجھ پر بہت سے احکام ہیں، آپ مجھے ایسی بات بتا دیں جس پر میں تکیہ کروں۔ تکیہ کے معنی بھروسہ، تکیہ کے معنی کیا ہوتا ہے؟ بھروسہ، جس پر میں بھروسہ کروں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہاری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہمیشہ تر رہے، یعنی یہ ایسی چیز ہے کہ اگر تمہاری زبان اللہ کی یاد میں اللہ کے ذکر کے اندر ہمیشہ تر رہتی ہے تو تمہیں اللہ سے یہ بھروسہ کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری نجات فرما دے گا، نجات فرما دے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب جو حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور میں سمجھتا ہوں اس حدیث کو سننے کے بعد یقیناً آپ کے دل میں اللہ کے ذکر کی تڑپ بھی پیدا ہوگی اور اللہ کی یاد کی تڑپ بھی پیدا ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبحان اللہ، ایک بار کہہ دیجئے آپ، سبحان اللہ، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے، جب بندہ ذکر الہی کے لیے اپنے ہونٹوں کو ہلاتا ہے اور ذکر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی اس بندے کے ساتھ اللہ کی رحمت ہوتی ہے۔ ادھر ہم نے کہا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو گویا اللہ عز و جل کی معیت، اس کی رحمت، اس کے کرم کے ساتھ ہمارے ساتھ ہو جایا کرتی ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم ہمیشہ چاہتے ہیں یہ ساتھ رہے، وہ ساتھ رہے، فلاں ساتھ رہے، فلاں ساتھ نہ رہے۔ جنگل میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بیابان میں چلے گئے کوئی ساتھ نہیں، بہت سارے ایسے سفر ہوتے ہیں جس میں انسان تنہا ہوتا ہے، بلکہ یوں سمجھ لیں کہ قبر میں گئے تو تنہا گئے، کوئی ساتھ نہیں۔ لیکن اگر کوئی اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھتا ہے اور اپنے ہونٹوں کو اللہ کے ذکر کے لیے ہلاتا ہے اور اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اللہ کی معیت، اس کی رحمت ہمارے ساتھ ہوا کرتی ہے، اس کا کرم ہمارے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ اب اس کو میں قرآن کی روشنی میں سمجھاؤں۔ میدان جنگ ہے اور جنگ کے میدان کے اندر بظاہر ہمارے پاس اسباب کی قلت ہے اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ابھی ہم شکست کھا جائیں گے اور کامیابی ہم سے منہ موڑ لے گی۔ تو اب قرآن اس کے بارے میں کامیابی کا کون سا نسخہ عطا کرتا ہے، سنیے۔ اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ، اے ایمان والو
जब तुम्हारा दुश्मनों से मुकाबला हो, मुलाकात हो जाए, तो क्या करो? फस्बुतू वज़कुरुल्लाह कसीरा लअल्लकुम तुफ्लिहून। साबित कदम रहो और अल्लाह का जिक्र कसरत से करो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमाएगा। और कोई खुशी ऐसी नहीं जिसमें अल्लाह का जिक्र न रखा गया हो, और कोई गम ऐसा नहीं जिसमें अल्लाह का जिक्र न रखा गया हो। खुशी है ईद की, साइड 6 तकबीरें पढ़ो, हर नमाज का मामला जुदा है, लेकिन आपको खुशी अल्लाह ने दी, 3-6 मरतबा ज्यादा तकबीरें कहो। इंतकाल हो गया, गम का मामला है, वहां आपको 2 तकबीरें ज्यादा मिलेंगी, 3 तकबीरें ज्यादा मिलेंगी। और उसी के साथ साथ आप ये भी देखेंगे कि मरने वाले के मरने पर यह कहा जाता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यहां आपको हदीस शरीफ सुनाऊंगा तो आपकी अक्ल दंग रह जाएगी। अगर किसी बंदे के बेटे का इंतकाल हुआ या किसी बेटे के बाप का इंतकाल हुआ, तो परवरदिगार फरिश्ते को भेजता है कि मैंने जिसका चहीता छीन लिया, वो घर वाले क्या बोल रहे थे, वो घर वाले क्या बोल रहे थे। अगर घर वालों ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, मैं तो मौला की मर्जी पर राजी हूं, तो जानते हैं फरिश्ते जाकर अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, मौला घर वाले शोर नहीं कर रहे थे, शिकायत नहीं कर रहे थे, तेरा जिक्र कर रहे थे। रब्बे कदीर इरशाद फरमाएगा, एक जन्नत में महल बनाया जाए जिसका नाम बैतुल हम्द रखा जाए, और ये बैतुल हम्द उन जिक्र करने वालों को अता कर दिया जाए। तो यहां से ये बात समझ में आई, खुशी में भी अल्लाह का जिक्र करो और गम में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल का जिक्र करो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे लोगों के दिल सख्त होते हैं, बड़े सख्त दिल होते हैं। हम तो देखते हैं बहुत सख्त दिल होते हैं लोग। अब ये दिल सख्त कैसे होता है और इसका इलाज क्या है? हजरत इब्ने उमर रजी अल्लाह तआला अन्हुमा से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी गुफ्तगू जिक्र इलाही से खाली न रखो, क्योंकि तुम्हारी ज्यादा गुफ्तगू का जिक्र इलाही से खाली होना शकावत कल्ब की निशानी है। यानी जो बहुत ज्यादा बोलता है और अल्लाह का जिक्र नहीं करता, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, मतलब हक है कि ये शकावत कल्बी की निशानी है, यानी दिल सख्त होने की निशानी है, दिल सख्त होने की निशानी है। और सख्त दिली अगर किसी के अंदर पैदा हो जाए तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो अल्लाह से दूर हो जाता है। यानी अल्लाह की दूरी का सबब अगर कोई चीज है तो दिल का सख्त होना है। और दिल सख्त कब होता है? जब इंसान बेपनाह बातें करता हो लेकिन अल्लाह के जिक्र से उसकी जबान खाली हो, तो अल्लाह ताला उसके दिल को शकावत से भर देता है। शकावत कल्बी की ये निशानी है, सख्त दिली की निशानी। ये तिरमिज़ी शरीफ की हदीस है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब बुखारी शरीफ की एक और हदीस मुबारक आप समाअत फरमाएं। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक मर्तबा ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, क़यामत के दिन आपकी शफाअत का हकदार कौन होगा? मैं तो कहता हूं, मैं तो सवालात मैंने देखा सहाबा के कई मौके के सवालात, मुझे ये सवाल कहीं नजर नहीं आया कि किसी सहाबी ने पूछा हो कि हुजूर मालदार बनने का कोई नुस्खा बताएं। मौलाना बैठे हुए हैं, बताएंगे, शायद कोई नजर से इनकी हदीस गुजरी हो। तो फिक्र थी तो आखिरत की और फिक्र थी तो कयामत की, बस वही पूछते रहते थे। ऐसा ही सवाल उनका होता था, और ऐसे सवाल वही कर सकता है जो अच्छों की सोबत में हो, वरना पता नहीं कैसे कैसे बेढंगे सवाल करते हैं लोग। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह ताला अलैह की महफिल में कुछ लोग आते थे, अच्छे अच्छे सवाल करते थे, लेकिन एक बंदा आता था, बैठता था, कुछ पूछता ही नहीं था। तो एक दिन इमाम आजम अबू हनीफा अलैह रहमान ने उससे पूछा, तुम क्यों कुछ सवाल नहीं करते?
تو کہا ٹھیک ہے حضور ایک سوال کرتا ہوں، اگر سورج ڈوبے ہی نہیں تو؟ کہا تو چپ ہی رہے وہی بہتر ہے، تو چپ ہی رہے وہی بہتر ہے۔ تو کچھ ایسے بے ڈھنگے سوالات ہوتے ہیں، ٹھیک ہے طلبہ موجود ہے اچھی تعداد میں ان سے کہوں گا اپنے اساتذہ سے آپ سوالات کیا کریں۔ العلم کنز ومفتاح السؤال، علم ایک خزانہ ہے اور چابی اس کی یہ ہے کہ آپ سوال کرو تاکہ اس چابی سے خزانے کا تالا ٹوٹے کھلے اور آپ علم کی دولت سے مالا مال ہو جاؤ۔ اب صحابہ نے بھی سوال کیا، سوال کا انداز بھی سمجھیے آپ تاکہ سوال کرنے کا ڈھنگ بھی سمجھ میں آئے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قیامت کے دن آپ کی شفاعت کا حقدار کون ہوگا؟ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے احادیث پر تمہاری خواہش دیکھ کر یہی گمان ہوا تھا کہ اس بات کو تم سے پہلے کوئی دوسرا پوچھے گا ہی نہیں۔ پھر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز میری شفاعت اسے نصیب ہوگی جو خلوص دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے گا، جو دل سے خلوص دل کے ساتھ یہ کلمہ طیبہ پڑھ لے اسے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ اب ایک آخری حدیث میں عرض کر دوں، دو حدیثیں عرض کر دیتا ہوں، موضوع بڑا طویل ہے۔ موت کے وقت عالم سکرات میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کر دیتا ہے۔ کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ ابن طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہم سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف دور ہو جائے، چہرے کا رنگ چمکنے لگے اور آسانی دیکھے گا، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرات نہیں ہے۔ حضرت طلحہ یہ بتا رہے ہیں، سرکار یہ فرمائے کہ موت کے وقت جس کی زبان پر یہ کلمہ ہوگا، لیکن حضرت طلحہ کہتے ہیں میری ہمت نہیں ہوئی حضور سے پوچھنے کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کیا ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ کوئی کلمہ اس سے بڑا نہیں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب کو پیش کیا۔ موت کے وقت عالم سکرات میں کلمہ طیبہ نصیب ہونا موت کی سختیوں کو دور کرتا ہے، کلمہ پڑھنے سے خاتمہ ایمان پر ہوتا ہے، جان آسانی سے نکل جاتی ہے۔ حضرت یحییٰ ابن طلحہ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو افسردہ دیکھ کر لوگوں نے کہا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ مجھے ایک کلمہ معلوم ہے، جو شخص اسے موت کے وقت پڑھے تو اس سے موت کی تکلیف دور ہو جائے، چہرے کا رنگ چمکنے لگے اور آسانی دیکھے، مگر مجھے وہ کلمہ پوچھنے کی جرات نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بے شک مجھے معلوم ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ وہ کلمہ کون سا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اگر کوئی شخص موت کے وقت اس کلمے کو پڑھ لے تو جان آسانی سے، اسی لیے فرمائے لقنو، تلقین کرو۔ اگر کسی کی سکرات کی کیفیت دیکھو اس کو یہ نہ کہو کلمہ طیبہ پڑھو، کلمہ طیبہ پڑھو، نہیں، اس کے سامنے بلند آواز سے پڑھو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب اس کے سامنے یہ پڑھو گے اور وہ شخص یہ کلمہ پڑھا اور روح نکل گئی، مبارک کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو گیا۔ الحمدللہ۔ اب آخری بات، جو شیطان اپنے شکنجے میں لوگوں کو گرفتار کیے ہوئے ہے،
بڑی آسانی سے پیر پھسل رہے ہیں، زبان پھسل رہی ہے، ہاتھ پھسل رہا ہے، دل پھسل رہا ہے، ساری چیزیں پھسل رہی ہیں۔ وجہ کیا جانتے ہیں؟ شیطان نے انسان کو گناہوں میں مبتلا کرنے کے لیے اس کے چاروں طرف فریبوں کے جال بچھا رکھے ہیں۔ ان کے اس جو جال بچھا رکھے ہیں اس کے مکر و فریب سے بچنے کے لیے کلمہ طیبہ بہترین علاج ہے، بہترین علاج۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اور استغفار کو بہت کثرت سے پڑھا کرو۔ اگر کوئی کلمہ طیبہ کثرت سے پڑھتا ہے اور استغفار کثرت سے پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے میں نے لوگوں کو گناہوں سے ہلاک کیا اور انہوں نے مجھے کلمہ طیبہ اور استغفار سے ہلاک کر دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے ان کو ہوائے نفس سے ہلاک کیا اور وہ اپنے کو ہدایت پر سمجھتے رہے۔ یعنی جب میں نے دیکھا کہ یہ لوگ ایسی پوزیشن میں کہ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، شیطان نے ان کو نفس کی خواہش کے ذریعے بہکا دیا اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ ہم تو بڑے اچھی زندگی گزار رہے ہیں، بڑے مزے میں، حالانکہ شیطان یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ان کو، وہ ہدایت پر سمجھتے رہے لیکن شیطان نے کہا میں ان کو ہلاک کر۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو کہ قرآن مقدس میں رب نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ موضوع کی مناسبت سے ایک آیت آپ کو سمجھا دوں۔ بسا اوقات پیٹھ پیچھے بہت سارے بکواس کرنے والے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم اچھا کر رہے ہیں، کبھی سامنے بھی کچھ کہہ دیتے ہیں جس سے سامنے والے کا دل دکھتا ہے، تکلیف ہوتی ہے تو بد دعا دینے کی کوشش کرتا ہے، برا کہنے کی کوشش کرتا ہے۔ بڑا پیارا نسخہ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا تو کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا، لیکن رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے لوگوں نے اتنی بکواسیں کی کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دل چھل نہیں ہوا تو رب نے نسخہ عطا فرمایا۔ کیا نسخہ عطا فرمایا؟ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، ہم ضرور جانتے ہیں ان کی باتوں سے جو تمہیں تکلیف پہنچتی ہے۔ کسی کی بات جب آپ کو تکلیف پہنچائے نا، کوئی آپ کو کہے کہ فلاں نے آپ کے بارے میں ایسا کہا، تکلیف پہنچے نا تو بد دعا مت دو، بد دعا آپ کے دل کو سکون نہیں دے گا۔ رب سے حضور فرماتا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اپنے رب کی تسبیح کرو اور حمد بجا لاؤ، وَقُمْ مِنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ۔ تو جب تم اللہ کا ذکر کرو گے اللہ تمہارے دل کو سکون سے بھر دیا کرے گا، سکون کی دولت سے۔ یہ موضوع آج اس لیے میں نے اس کا انتخاب کیا کہ آئندہ ہفتے کو انشاءاللہ العظیم امید ہے کہ ماہ ذی الحجہ شروع ہو جائے گا، تو اس ماہ مبارک میں کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کثرت کے ساتھ تکبیر اور کثرت کے ساتھ تحلیل، کثرت کے ساتھ تسبیح، کثرت کے ساتھ تحمید کرتے رہیں۔ من بنا لیں، عادت بنا لیں کہ انشاءاللہ العظیم ہم کم سے کم 10 دنوں کے اندر اس طریقے سے کہ 70,000 مرتبہ 70,000 ٹائمز کلمہ طیبہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ آپ یہ ارادہ کر لیں، اسی کے ساتھ نماز، اسی کے ساتھ قرآن، اس کے ساتھ تلاوت، اس کے ساتھ استغفار، صدقہ و خیرات، روزے، یہ ساری چیزیں ان دنوں میں کریں۔ میری کلپ انشاءاللہ ان قریب آپ کے سامنے آ جائے گی جس میں عشر ذی الحجہ کے بارے میں مزید معلومات آپ کو انشاءاللہ اس سے مل جائے گی۔ لیکن آج میں نے یہ فضیلت اس لیے آپ کے سامنے پیش کی تاکہ ان فضیلتوں کو سننے کے بعد آپ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے ہمیشہ کے لیے تر رکھنے کی عادت بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ و طفیل اپنے ذکر کی سعادت نصیب فرمائے، ایسی زبان عطا فرمائے جو زبان اللہ کے ذکر کے اندر مصروف رہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔